السلام علیکم۔ ڈاکٹر محمود الحسن حاضر ہے۔ دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص موٹر سائیکل خریدنے جا رہا تھا کہ راستے میں امام مسجد صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ امام مسجد صاحب نے پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو، کہاں کا قصد ہے؟ تو کہنے لگا حضرت موٹر سائیکل خریدنے جا رہا ہوں۔ تو مولانا نے کہا کہ اگر آپ کوئی چیز خریدنے کا ارادہ رکھتے ہو یا کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس میں اللہ کی رضا بھی شامل کر لینی چاہیے، اور ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں انشاءاللہ موٹر سائیکل خریدنے جا رہا ہوں اگر اللہ نے چاہا، کیونکہ کام تو وہی ہوتا ہے جس کے اندر اللہ کی مرضی اور رضا شامل ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے کہا مولانا آپ بھی عجیب بات کرتے ہو کہ موٹر سائیکل مارکیٹ میں ہے اور پیسے میرے پاس ہیں، اور میں جاؤں گا اور موٹر سائیکل خرید کے لے آؤں گا، اس میں انشاءاللہ کا یا کسی اور ایسے لفظ کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ دیکھ لیں، جو بھی کام کریں اس کے اندر اللہ کی مدد اور اللہ کی رضا جو ہے وہ ہمیں شامل بہرحال کرنی چاہیے۔ تو یہ شخص یہ کہہ کے بہرحال اپنے مقصد کی طرف جو ہے وہ چلا گیا، اور جب مارکیٹ پہنچا تو اس نے مختلف قسم کی دکانیں موٹر سائیکل کی دیکھیں، مختلف کمپنیوں کے موٹر سائیکل دیکھے، اور ایک موٹر سائیکل اسے پسند آ گیا، اور اس نے اس کا جو ہے وہ بھاؤ تاؤ کیا، اور ان کا سودا جو ہے وہ طے پا گیا۔ اور جب اس کو وہ پیسے دینے لگا اور اس نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ جیب میں ڈالا تو اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ نیچے چلا گیا، گویا اس کی جیب کسی جیب کترے نے کاٹ لی۔ اب وہ بہت شرمندہ ہوا، اور وہ یہ کہہ کے کہ سوری، میری جیب جو ہے وہ کٹ گئی ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ واپس آ گیا ناکام اور نامراد ہو کر۔ تو جب وہ واپس آیا تو محلے میں داخل ہوا تو ایک اس کے دوست اس کو جو ہے وہ مل گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی کدھر سے آ رہے ہو، منہ اترا ہوا ہے اور آپ پریشان بھی دکھائی دیتے ہو، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ بھائی آج میں صبح موٹر سائیکل خریدنے کے لیے گھر سے نکلا انشاءاللہ، مولوی صاحب مجھے راستے میں مل گئے انشاءاللہ، اور پھر میں جو ہے وہ مارکیٹ پہنچا انشاءاللہ، تو کسی جیب کترے نے میری جیب جو ہے وہ کاٹ لی انشاءاللہ، اور جب میں پیمنٹ کرنے لگا دکاندار کو تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا انشاءاللہ، اور وہ ہاتھ نیچے چلا گیا انشاءاللہ، اور اب میں ناکام اور نامراد واپس آپ کے پاس آ گیا انشاءاللہ۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ بات جو کوئی آدمی ہمیں آسانی کے ساتھ مشورہ دے کے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے یا یہ عمل کرنے سے ہمیں اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے، ہمیں اس کے اندر ہمارے لیے اللہ کی مدد شامل ہو سکتی ہے، تو ہم نہ جانے کیوں اس پہ عمل کرنے کی بجائے اس پہ جھرا کرتے ہیں اور اس کے اوپر سوالات اٹھاتے ہیں، اور جب کوئی نقصان ہوتا ہے پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یار ہمیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے وہ شیخ چلی جس شاخ پہ بیٹھا ہوا تھا اسے ہی کاٹ رہا تھا، اور جب کسی نے کہا کہ بھائی آپ یہ جو شاخ کاٹ رہے ہو آپ اس سے گر جاؤ گے، تو اس نے اس کی بات نہیں مانی اور کاٹتا چلا گیا، اور پھر جس شاخ پہ بیٹھا تھا وہ کٹی تو وہ زمین پہ گرا، تو پھر دوڑتا وہ اس کے پیچھے بھاگا کہ بھائی آپ تو بڑے ولی ہو، آپ تو بڑے نیک آدمی ہو، کہ آپ نے مجھے جو یہ مشورہ دیا تھا کہ اب مجھے بتایا تھا کہ میں گر جاؤں گا، میں تو واقعی گر گیا۔ تو گویا ہم ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ہمیں ٹھوکر نہ لگے، جب تک ہمیں کوئی نقصان نہ ہو، ہمیں جو ہے اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو اسی طرح یہ جو انشاءاللہ کا لفظ ہے یہ ہمیں اپنی عادت بنانا چاہیے، اور یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو صرف ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے اور صحابہ اکرام سے اور دیگر لوگوں سے اس کی افادیت اور اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور ذوالقرنین جو ہے وہ کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ بھول گئے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ 10 دن تک، بعض میں ہے 15 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے وہ بند ہو گئی، حضرت جبرائیل امین نے آنا جو ہے وہ بند کر دیا۔ تو آپ نے استغفار کی، بہت روئے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ وحی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور
حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ سورہ کہف لے کر آئے، اور اس کے اندر بھی اسی بات کی طرف نشاندہی کی گئی کہ جب بھی آپ کسی عزم کا، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہو تو اس کے اندر انشاءاللہ کہا کریں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بھی واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے فرمایا کہ میں جو ہے وہ میرے اس عمل سے جو ہے وہ میرے گھر کے اندر بہت سارے جوان مرد بچے جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس غلطی کی عوض ان کے ہاں صرف ایک بیوی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی ناقص بچہ تھا، وہ بھی مکمل جو ہے وہ بچہ نہیں تھا۔ تو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر حضرت سلیمان نے اپنی اس بات کے کہنے میں انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو اللہ رب العالمین ان کو جو ہے وہ ان کی ہر بیوی سے ایک جوان مرد بچہ جو ہے وہ عطا کرتے۔ تو گویا ان تمام واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ کی اہمیت کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اسے اپنی زندگی کا جو ہے وہ ایک محور اور ایک عادت جو ہے وہ بنانا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگیں، جب بھی ہم کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں، جب بھی ہمارا کوئی پروگرام بنے تو ہم اس کے اندر انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ اختیار کریں۔ تو جب ہم انشاءاللہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد اور نصرت کرے گا، کیونکہ حتمی فیصلہ تو بہرحال اسی کا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔